بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات پر. سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 124 کا ایک حصہ کہ جس میں پروردگار عالم اپنے پیغام لانے والے، اپنی طرف سے بھیجے جانے والے رسول اور شریعت لانے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے کے لیے فرما رہا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پر رکھنا ہے. یعنی وہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے گا، اللہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں پر رکھنا ہے. یعنی یہ اختیار پروردگار عالم نہ انسان کو دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی شرائط انسان کو بتائیں کہ تم اگر یہ شرائط پاؤ تو بنا دینا. نہیں کہا شرائط ہے لیکن بناؤں گا پھر بھی میں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اسی امام، اگر ہم ائمہ علیہ السلام معصومی میں دیکھیں تو 18 برس سن پایا جاتا ہے جناب سیدہ کا، لیکن اگر 12 ائمہ میں دیکھیں تو سب سے کم سن امام جن کی کم عمر میں شہادت ہوئی ہے وہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والمی. یعنی کل 25 برس کی زندگی ہے میرے مولا کی. جس زمانے میں میری مولا کی ولادت ہوئی ہے یا اس سے اگر پہلے کا زمانہ ہم دیکھیں تو جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی ہے، یعنی 7ویں امام کی شہادت ہو گئی تو ایک فرقہ نیا ایجاد ہوا، نیا فرقہ بنا جسے واقفیہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ توقف کر گئے، 7ویں امام پر رک گئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ امام غیبت میں چلے گئے ہیں، دوبارہ ظہور کریں گے. یعنی وہ امام کی شہادت کا انکار کر رہے تھے. اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. اہم وجہ جو تھی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جنہوں نے یہ فرقہ بنایا یہ تھے وکیل 7ویں امام کے. یعنی امام نے کچھ لوگوں کو مثلا کسی کو کوفہ میں مقرر کیا تھا، کسی کو بصرہ میں، کسی کو یمن میں، کسی کو مصر میں، کہ تم وہاں سے جو خمس کا مال ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، تم وہاں سے لے کر ہم تک پہنچاؤ گے. ان کا کام یہ تھا. اب ان کے پاس کافی مال جمع ہو چکا تھا. جب 7ویں امام کی شہادت ہوئی تو اب ان کے پاس مال موجود ہے. اگر وہ 8ویں امام کو اپنا امام مانتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو ہوتا کیا، یہ مال جو ہے 8ویں امام تک پہنچانا پڑتا. یعنی دیکھیے یہ دولت کہاں سے انسان کو کہاں لے جاتی ہے. 7ویں امام کے نائبین ہیں، یعنی ایسا مقام ملا ہے. لیکن اس دولت کی وجہ سے، تاکہ 8ویں امام کو امام نہیں ماننے، تاکہ یہ دولت ہمارے پاس رہے، ایک بات مشہور کر دی کہ امام واپس آئیں گے، لہذا تب تک ان کی امانت ہے. یعنی ہم 8ویں کو، امام علی رضا کو امام تسلیم نہیں کر رہے.
یہ زمانہ چل رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ فرقہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ فرقہ امام کا دشمن بھی ہے. 8ویں امام سے اسی طرح دشمنی رکھ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امام پر وہ اشکالات کرتا، امام کو رد کرنے کی کوشش کرتا. ان کا ایک جو بڑا مناظر بھی تھا، کچھ علم رکھتا تھا. اچھا، جب بھی آل محمد کے دشمنوں کی بات آئے نا کہ ان کے پاس علم تھا، جیسے کہ اگر کہا جائے کہ مامون علم پسند تھا تو ٹھیک ہے، اس سے اس کی فضیلت نہیں بڑھتی. چونکہ علامہ طالب جو رسالہ فرمایا کرتے تھے یزید بڑا شاعر تھا، لیکن یزید پر بھی لعنت، اس کی شاعری پر بھی لعنت. یعنی اگر کسی کے پاس علم تو ہو لیکن امام کی مخالفت کرے تو وہ علم اس کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اسی علم کے ساتھ اس پر لعنت ہے. لہذا علم تھا اس کے پاس، نام ابو قیامہ بیان ہوا. 8ویں امام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کیسے امام ہیں؟ آپ تو امام نہیں بن سکتے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتا ہے اس لیے کیونکہ آپ عقیم ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے. 195 ہجری میں 90 امام کی ولادت ہوئی ہے. تو یعنی اس وقت امام کی عمر مبارک 47 یا 48 یہاں تک ملتی ہے. یعنی یہاں تک امام کو اولاد نہیں ہوئی تھی. اور ائمہ علیہ السلام میں شادی کا رواج بھی جلدی ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ آدھی عمر گزر جائے اس کے بعد شادی ہو، نہیں. تو اس نے کہا آپ امام نہیں ہیں، کیونکہ وجہ پہلے دوسری تھی، فرقہ ایجاد کر چکے ہیں مال بچانے کے لیے تاکہ 8ویں امام کو نہ مانے. اب ان کو دلیل تو سامنے لانی ہے، کیسے امام کو رد کریں؟ کہا آپ چونکہ حکیم ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو لہٰذا آپ امام نہیں بن سکتے. امام نے فرمایا ان قریب پروردگار عالم مجھے ایک پاکیزہ بابرکت فرزند عطا کرے گا. امام فرما رہے کہ مجھے اللہ پاکیزہ اور بابرکت فرزند عطا کرے گا. امام کو بابرکت کہا ہے 8ویں امام نے، یعنی باقی ائمہ علیہ السلام کی نسبت یہ امام زیادہ بابرکت ہیں. اگر یہ جملہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں باقی ائمہ بابرکت نہیں تھے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ 90 امام کا لقب جواد ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ عطا کرنے والا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باقی ائمہ علیہ السلام سخی نہیں تھے. کچھ صفات ائمہ علیہ السلام کی ایسی ہوتی ہیں جو ان سے زیادہ ظہور کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لقب ان کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. لہذا اس نے شغال کیا کہ آپ امام نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کا فرزند نہیں. کہا مجھے اللہ فرزند عطا کرے گا. اور اسی سال اللہ نے 8ویں امام کو فرزند عطا کیا. اب اس کا جو اشکال تھا وہ تو ختم ہو گیا، جواب تو اس کو مل گیا اللہ کی طرف سے. اب اس کی دشمنی ختم تو نہیں ہوگی نا، اب اس کو نئی کوئی دلیل، کو نیا اشکال چاہیے تاکہ وہ امام کی امامت کو رد کرے. اب اس نے آ کر امام سے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ اب بتائیے کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ آپ کے بعد امام نہیں ماننا، لیکن مکاری دیکھیے کہ امام سے کس طرح سے دشمنی ہے، امام کا زمانہ کیسا ہے 90 امام کا. کہا کہ آپ کے بعد ہم کس سے مسائل پوچھیں گے؟ تو اس وقت 8ویں امام نے اشارہ کیا اپنے فرزند کے طرف جس کی عمر مبارک اس وقت 3 برس ہے. اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جائے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں یا کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آئے تو ان کی عمر جو ہے وہ 3 برس ہے، ہم ان سے مسائل کیسے پوچھیں گے، یہ ہمارے مسائل کا جواب کیسے دیں گے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے جناب مریم پر یہ بہتان باندھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو اس وقت حضرت عیسیٰ جو 3 سال کے نہیں، 3 مہینے کے نہیں، کچھ ہی دنوں کے تھے، کلام کیا. کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی کتاب اللہ، اور اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے.
یعنی اللہ نے مجھے ابھی سے رسول بنایا ہے. تو امام نے کہا دیکھو عجب سوچ ہے تمہاری، عجب منطق ہے تمہاری. یعنی وہ حضرت عیسیٰ جو کچھ دن کے ہو کر کلام کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول بن سکتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جو فخر عیسیٰ ہو وہ 3 سال میں امام نہ بن سکے؟ یعنی وہ 3 سال میں امام نہیں بن سکتے، جبکہ حضرت عیسیٰ کچھ دنوں میں نبی بن سکتے ہیں. اب اس طرح کے اس زمانے میں 90 امام اس دنیا میں آئے ہیں. تب سوچئے امام کو اس فرقے سے بھی منہ دینا ہے. اچھا اگر میں فقط تاریخ پر ہی بات کروں تو فقط امام کے اس زندگی کو دیکھیے. یہ تو دوسرے تھے نا، غیر تھے جو امام کے رشتہ دار تھے، چونکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ 8ویں امام کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا جب امام اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ وراثت، یہ امامت ہماری طرف آئے گی، جو چھوڑ کر جائیں گے وہ ہمیں ملے گا. اچھا تو اب ان کی بھی دشمنی ہے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ 8ویں امام کا کوئی فرزند ہو. اب انہوں نے آ کر اشکال کیا کہ یہ آپ کے فرزند نہیں ہیں، کیونکہ امام کا رنگ جو تھا وہ گندمی تھا. کہا کہ یہ 8ویں امام کے فرزند نہیں ہیں. انہوں نے امام کو کسی بہانے سے ایک لباس جو مزدوروں والا لباس ہے وہ لباس پہنوایا، امام کو باغ میں بھیجا. 8ویں امام کو، 90 امام کو بچپنا ہے امام کا، لباس ایسا کیوں پہنے تاکہ لباس سے بھی اندازہ نہ ہو، لگے جو قیافہ شناس آئیں ان کو لگے کہ یہ جو ہے کوئی عام بچہ ہے، 8ویں امام کا فرزند نہیں ہو سکتا. جب ان کو بلایا اور اس باغ کی طرف لے گئے تو ان کی پھوپھیاں بھی موجود تھی اور جو ہے رشتہ دار بھی موجود تھے. انہوں نے اس وقت امام کو بلایا، یعنی اس بچے کو بلایا اور کہا کہ ان قیافہ شناسوں سے کہا کہ دیکھو یہ ان میں سے کس کے فرزند ہیں؟ 8ویں امام مزدوری کر رہے ہیں، باغ میں ہے، لباس مزدوری والا ہے. انہوں نے دیکھا، کہا یہاں پر جتنے موجود ہیں ان میں سے کوئی ان کے والد نہیں ہے، ہاں یہ ان کے چچا ہیں، یہ ان کے پھپھو ہیں، یہ رشتے بتائے. جب 8ویں امام قریب آئے کہا یہ ان کے فرزند ہیں. کہا جب یہ چل رہے ہیں تو ان کی شباہت فقط ان سے ہی ملتی ہے. یعنی دیکھو امام کے رشتہ دار، امام کے جو 7ویں امام تک شیعہ تھے 7ویں امام تک، پہلے امام کی ولایت کا اقرار، دوسرے کی، تیسرے، چوتھے، 7ویں امام تک شیعہ رہے ہیں، وہ بھی امام کے دشمن ہیں. اور 25 برس کی زندگی ہے میرے مولا کی. پھر جب والد کی شہادت ہوئی ہے تو 8 یا 9 برس کی عمر ہے. یعنی یہ زمانہ کس طرح سے امام کے لیے مشکل ہوگا، کس طرح سے امام زندگی گزار رہے ہوں گے. جب امام کو بلایا ہے پھر بغداد کی طرف، ابھی امام کی کبھی بھی سن و سال کو نہیں دیکھا کریں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھنی ہے. امام کے ہی چچا ہیں، ابو عمارہ روایت کرتے ہیں کہ میں 2 سال 7ویں امام کے پاس رہا. ان کے چچا تھے ابو جعفر، ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، 7ویں امام سے احادیث نقل کرتا تھا، وہ لکھا کرتا تھا، روایت لکھا کرتا تھا. کہا کہ وہ ابو جعفر یعنی 7ویں امام کے زمانے میں ہے، پھر 8ویں امام کا زمانہ آیا ہے، 90 امام کا زمانہ. کہا سن کافی ہو چکا تھا، بزرگ ہو چکے تھے. کہا جب ایک بچہ مسجد النبوی میں آیا، اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ امام کی عمر مبارک 3 سال یا اس سے کم ہے، یہاں تک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد امام بغداد چلے گئے تھے. کہا جب وہ بچہ آیا تو ہم نے دیکھا ابو جعفر جو 7ویں امام کے بھائی ہیں، یعنی 8ویں امام کے چچا ہیں، اس بچے کو آتے ہوئے جیسے دیکھا تو انہوں نے اپنے نالین وہیں رکھی، اپنی ابا وہیں رکھی اور دوڑتے ہوئے آئے اور اس بچے کے ہاتھوں کا بوسہ لیا.
اس بچے نے کہا چچا آپ پر اللہ رحمت نازل کرے، تشریف رکھیے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کھڑے رہیں اور میں زمین پر بیٹھ جاؤں؟ آپ کھڑے رہیں، یہ امام کی تعظیم، یہ امام کی تکریم۔ خاص جتنے اصحاب موجود تھے وہ سارے پریشان ہو گئے کہ ایک بچہ ہے، ابو جعفر 7ویں امام کے بھائی، 8ویں امام کے چچا ہیں، اور ان کے پاس بھی علم ہے، اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہ جب 9ویں امام چلے گئے تو اصحاب نے پوچھا کہ اے ابو جعفر کیا ہوا کہ آپ اس بچے کا اتنا احترام کر رہے تھے، حالانکہ آپ کی عمر اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کہا خبردار، وہ جو جملہ لکھا ہے نا روایت میں، کہا ابو جعفر نے اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی سے پکڑا اور ایک جلالی انداز میں کہا جب پروردگار عالم نے میری سفید ریش کو نہیں دیکھا، اللہ نے امامت کو اس بچے کے لیے رکھا، تو تم کیسے گمان کر سکتے ہو کہ میں اس بچے کا احترام نہ کرتا؟ کہ اللہ کبھی سنو سال نہیں دیکھتا۔ یعنی یہ اشکال ابو جعفر بھی رد کر رہے ہیں کہ دیکھو سب سے بوڑھے کو امام نہیں بنایا جاتا، یہ نہیں کہ تمہیں خلیفہ کیوں بنایا، تمہیں امام کیوں بنایا، کہا میں سب سے بوڑھا تھا اس لیے مجھے امام بنا دیا۔ ابو جعفر نے کہا نہیں، جب اللہ نے سفید ریش کو نہیں دیکھا تو میں کس طرح سے ان کا احترام نہیں کرتا؟ کہا اللہ جانتا ہے کہاں رسالت کو رکھنا ہے۔ امام کا زمانہ، پھر جب امام آئے ہیں بغداد میں، امام کی عمر مبارک 3 برس، 8 سے 9 برس سے امام کی عمر، بچے کھیلیں اور امام وہاں پر موجود ہے ایک گلی میں۔ وہاں سے مامون کا گزر ہوا، جب مامون کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا، جیسے مامون بادشاہ تھا، ظالم تھا، بچوں نے دیکھا لشکر کو، اس قافلے کو آتے ہوئے، سارے بچے وہاں سے چلے گئے، یعنی بھاگ کر چلے گئے، اکیلا بچہ تھا جو وہیں پر موجود رہا۔ مامون حیران ہوا کہ سارے بچے چلے گئے، یہ کیسے یہاں پر رکا ہوا ہے؟ آیا سوال کیا کہ جب سارے بچے چلے گئے تو تم یہاں کیوں کھڑے رہے؟ اچھا کبھی کبھار امام جو ہے وہ جملے کہتا ہے کہ وہ وہاں تک سمجھے جائیں، اسے اپنا مطلب کبھی نہ نکالیے گا۔ اگر امام کہیں کہ مجھے تم سے امید نہیں تھی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے نیک ہو۔ 8ویں امام کو قتل کر چکا ہے مامون، زہر دے چکا ہے، لیکن امام چونکہ امامت کو باقی بھی رکھنا ہے، اگر میں پھر مثالیں پیش کرنے چلا جاؤں تو پھر اس موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ یعنی مامون نے جب سوال کیا تو امام نے کہا 3 سے 4 بجے ہو سکتی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاتا، یا تو یہ ہوتا کہ راستہ تنگ ہوتا کہ میرے چلے جانے سے تمہارا راستہ وسیع ہو جاتا۔ کہا راستہ وسیع ہے، اگر میں یہاں رکتا بھی ہوں تو تمہارا قافلہ آسانی سے گزر جا سکتا ہے۔ کہا نہ میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں ڈر کر بھاگ جاؤں، کہا نہ ہی میں تم سے امید رکھتا ہوں تو بغیر وجہ کے ظلم کرے گا، بغیر وجہ کے تو ظلم کرے گا، یہ میں امید نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ظلم سے بری ہو گیا، اب یہ ظلم نہیں کرے گا، نہیں ہے۔ امام کو جواب دینا تھا۔ اب مامون کے ذہن میں یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، چلا اپنے شکار کی طرف، اپنے باز کو ہوا میں چھوڑا۔ ہوا میں چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ باز جو ہے کوئی پرندہ شکار کر کے لائے گا، چونکہ ہوا میں پرندے ہوا کرتے ہیں، مچھلیاں تو ہوا میں ہوتی نہیں ہیں۔ جب اس کا باز واپس آئے تو اس کے چونچ میں ایک چھوٹی مچھلی تھی۔ مامون تعجب ہوا کہ باز ہوا میں گیا تھا اور وہاں سے ایک مچھلی لے کر آیا ہے۔ مامون اس مچھلی کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں پھر دیکھا کہ بچے کھیل رہے، جیسے مامون کے قافلے کو دیکھا سارے بچے پھر بھاگ گئے، وہی اکیلا بچہ دوبارہ کھڑا ہوا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ مامون نے اس مچھلی کو ہاتھ میں چھپایا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اللہ نے زمین پر کچھ سمندر بھی بنائے ہیں، اللہ نے سمندروں کو خلق کیا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں،
جو کبھی کبھار ہوا کے ساتھ آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر، جن کو شکار کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے شکاری باز کو ہوا میں چھوڑتے ہیں۔ جب باز ہوا سے مچھلی کو لے کر آتا ہے تو وہ امامت کا امتحان لیتے ہیں۔ مامون نے سوال کیا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے تھا بظاہر؟ کہ مچھلی ہے۔ امام سے دستے ادب جوڑ کر سوال کیا جائے کہ مولا کہہ دیتے کہ مچھلی ہے، اتنا طویل جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عجب نہیں کہ امام کی آواز آئے کہ دیکھو، اگر میں کہہ دیتا کہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے تو میرے علم کا تو اندازہ ہو جاتا، لیکن وسعت علم کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ علم تو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس صلی علی محمد وآل محمد، یعنی دیکھو ہمارے پاس فقط علم نہیں ہے، ہمارے علم میں وسعت پائی جاتی ہے۔ 8ویں 9ویں اور 10ویں امام کے لیے انہوں نے مربی استاد بھی مقرر کیا تھا دشمنوں نے، بادشاہ نے۔ کیوں؟ تاکہ کل ہم کہہ سکیں کہ ان کے پاس جو علم ہے ہم نے سکھایا ہے، اور اس مربی سے، اس استاد سے کہا کرتے کہ دیکھو انہیں ہمارے عقائد پڑھانے ہیں، ہمارے نظریے ان کو پڑھانے ہیں۔ لیکن جس استاد کو بھیجتے وہ کچھ دنوں کے بعد آتا اور بادشاہ سوال کرتا کیا ہوا اس بچے کا؟ کہا خبردار اسے بچہ مت کہو۔ کہا کیا ہوا؟ تمہیں استاد بنا کر ہم نے بھیجا تھا کہ ان کو پڑھانا ہے۔ کہا بھیجا تم نے تھا پڑھانے کے لیے، لیکن وہ ہمیں پڑھاتے ہیں۔ جب ہم ان کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ پورے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کوئی سوال کرو تو وہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اگر ہم سوال کریں تو اسی سوال سے شکیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا سوال تک سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کیا سوال کیا تھا۔ 8ویں امام 9ویں امام کا زمانہ۔ اب امام پہنچ گئے ہیں بغداد میں۔ جب ماموں نے یہ دیکھا کہ یہ تو اتنا علم رکھتے، سوال کیا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا کس کے فرزند ہو؟ کہا میں علی بن موسیٰ رضا کا فرزند ہوں۔ اب یہ امام کو لے کر آیا دربار میں اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نکاح جو ہے وہ امام سے کروائے گا۔ اپنی بڑی بیٹی یا بہن کا نکاح امام رضا کے ساتھ کرا چکا تھا، تو عباسی جو تھے، اس کے رشتہ دار جو تھے، وہ پہلے ہی مخالف ہو چکے تھے، اس سے اختلاف رکھتے تھے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اے مامون، تو ہمیشہ ہمیں نظر انداز کرتا ہے، تم پھر بنی ہاشم کو ہی اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو، یعنی اپنا ولی عہد ایک بنی ہاشم کو بنا رہے ہو دوبارہ سے، کیا وجہ ہے؟ کہا تم، اور یہ بچہ ہے، کہا اگر تم اسے مناظرے میں علم میں جیت جاتے ہو تو پھر میں اپنی بیٹی کی شادی سے نہیں کرواؤں گا۔ اچھا پھر ہم جو ہے دیکھیے گا دشمن تھے، لیکن اندازہ تھا کہ امامت کسی عالم کی طرح نہیں ہوتی ہے، امام جو ہے کسی مجتہد کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جو دنیا میں آ کر پڑھتا ہے۔ جب دنیا میں آ کر پڑھے گا نا تو کئی ابحاث اسے رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر وہ فقہ میں نکل گیا تو باقی اسے چیزیں رہ جائیں گی۔ اگر ڈاکٹر بننا چاہے گا تو پھر وہ انجینئر نہیں بن سکے گا، کیونکہ دنیا میں آ کر پڑھ رہا ہے نا۔ لیکن جس کو اللہ عطا کرتا ہے نا، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے جواب دیا کرتے ہیں۔ روایت ملتا ہے کہ امام 30,000 سوالوں کے جواب امام نے ایک ہی نشست میں دیے ہیں۔ اب اشکال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کئی علماء نے جواب دیے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ 30,000 سوالوں کے جواب ایک ہی نشست میں دیے جائیں۔ اگر مختصر سا جواب بھی ہو تو بھی اگر نماز خانہ یہ وقت لگایا جائے تو بھی جو ہے 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔
تو ایک جواب جو علماء نے لکھا ہے، علامہ باقر مجلسی نے ہی سوال کیا اور انہوں نے ہی اشکال کیا ہے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ ایک نشست سے مراد فقط یہ نہیں ہوتا کہ لگاتار وہ چلے. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہیں پروگرام چل رہا ہوتا ہے، مجلس جلسے چل رہے تھے، 3 روز جلسہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر مناظرہ ہے، بیچ میں سے ایک رات آئی، پھر اگلے دن اس کو وہیں سے شروع کیا جاتا ہے. یعنی کوئی اور کام نہیں ہو رہا، نماز، کھانا، آرام، اس کے بعد پھر وہیں سے سوالوں کے جواب. تو یعنی صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. یعنی اگر یہ بھی دیکھا جائے تو ایک ہی نشست میں 30,000 سوالوں کے جواب دینا، امام کی عمر مبارک زیادہ زیادہ بھی اگر مان لیں اس وقت تو 12 سال، 15 سال، 10 سال، 9 سال. تو امام کے سامنے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ امام کہے کہ میں دیکھ کر بتاؤں گا. کبھی مولا کائنات سے سوال کیا گیا نا، یا علی، آپ سے جب بھی سوال کرتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ بعد میں جواب دوں گا، سوچ کر جواب دوں گا. سوال کیا، وہاں سے جواب آ گیا. تو امام نے کہا تھا اچھا تم سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا ایک ہاتھ میں 5، دونوں میں 10 ہیں. امام نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا پورا دن یہ ہاتھ میرے سامنے رہتا ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ امام نے کہا جیسے تمہارے ہاتھ تمہارے سامنے رہتے ہیں نا، کائنات کی ہر چیز ہمارے سامنے ہوا کرتی ہے. یعنی ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. سوال کیا وہیں سے جواب. اس سے بڑھ کر امام کی طرف آیا، بڑا سفر کر کے آیا، امام کی ہیبت دیکھی سوال ہی بھول گیا. بڑے بڑے ان کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے امام کے سامنے. امام کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے تھے، امام کو ہرانے کے ارادے سے آتے تھے، لیکن امام کی ہیبت دیکھ کر سب کا پسینہ چھوٹ جایا کرتا تھا. سوال بھول جاتے تھے، امام سوال بھی بتاتے تھے، اس کا جواب بھی دیتے تھے. یہ امام پھر جب انہوں نے کہا ہم جو ہے اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، جو وہ تھے یحییٰ بن اقسم، جس کو قاضی القضات کہا جاتا ہے. کہا ہم 9 برس کے امام کے لیے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم کو بلائیں گے. یعنی دشمن ہیں، کسی بھی عالم کو بلا دیتے تھے. 9 برس کا بچہ تو ہے سامنے، جانتے تھے بچہ ہے لیکن بنو ہاشم کا بچہ ہے، کوئی عام بچہ نہیں ہے. جب یحییٰ بن اقسم آیا تو اس کی گردن اونچی تھی، وہ ذرا وکلا سارے موجود تھے وہاں پر، سفیر موجود تھے، دربار پورا موجود ہے، دربار بھرا ہوا ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. جب یہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جسے مجھے مناظرہ کرنا ہے، سوال کرنا ہے. پھر بھی اس نے سوال کوئی آسان نہیں کیا تھا، اپنے حساب سے وہ سوال مشکل تھا، کیونکہ فقہ میں سب سے مشکل ترین جو باب جانا جاتا ہے وہ حج کا ہے، کہ اس میں بہت ساری چیزوں پر کفارات آ جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی جسے ہم عام دنوں میں غلطی بھی تصور نہیں کرتے، وہ بھی ہو گئی تو جو ہے کفارہ آ جاتا ہے. یعنی مشکل ترین مسائل حج کے. کہا کہ اجازت ہے کہ میں سوال کروں؟ ہم نے کہا اجازت ہے. تو اس نے کہا یہ بتائیے کہ ایک محرم احرام باندھنے والے نے شکار کیا ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ سارے لوگ خاموش ہو گئے کہ 9 برس کا بچہ ہے، کوئی آسان نماز روزے کے متعلق سوال کرتا، اس نے حج کا سوال پوچھا ہے. امام نے کہا تمہارا سوال جو ہے ادھورا ہے، پہلے اپنے سوال کو مکمل کرو.
کیا مطلب؟ سوال جواب ادھورا ہو سکتا ہے، نامکمل ہو سکتا ہے، سوال نامکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے جو شکیں بتائی ہے نا، اگر کسی کو چاہیے تو اس کا ترجمہ میں نے کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، 22 شکیں یہاں پر بیان نہیں کر پاؤں گا، پہلے سے ہی بتا دوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ امام نے 22 شکیں اس کے سوال سے نکالی ہیں۔ سوال اس نے کیا کیا کہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں شکار کیا، اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا پہلے سوال مکمل کرو۔ کہا اب آپ ہی سوال کو میرے کو مکمل کر لیجئے، میرے لیے تو یہی سوال مکمل تھا۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ جو شکاری تھا اس نے شکار حرم میں کیا تھا یا ہل میں کیا تھا، حرم سے باہر کیا تھا؟ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ شکار کرنے والا عاقل تھا یا مجنون تھا؟ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ شکار کرنے والے نے شکار رات میں کیا تھا یا دن میں کیا تھا؟ شکار جو ہے وہ جب اس نے کیا تو وہ پہلی بار تھا یا پہلے بھی کر چکا تھا؟ شکار کرنے کے بعد وہ اس شکار پر مصر تھا یا وہ پشیمان تھا؟ شکار جب کر رہا تھا اس نے احرام باندھا تھا تو وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ 22 شکیں امام نے اس کے سوال سے جب نکال لی، اب اس کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ جب آیا تھا تو سینہ چوڑا تھا کہ 9 برس کا بچہ ہے، اسے سوال کرنا، اسے مناظرہ کرنا ہے۔ انعام بڑا طے ہو چکا تھا کہ اگر تم نے اس بچے سے مناظرہ جیت لیا تو تمہیں منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ لیکن امام نے سوال اس کا تھا، 22 شکیں نکالی۔ اچھا کچھ شکیں ایسی تھی کہ جن کا کفارہ برابر ہی ہے، مثال کہ رات میں شکار کرے یا دن میں کرے، کفارہ ایک ہی ہے۔ پھر امام نے کیوں یہ سوال کیا، یہ شک کیوں نکالی؟ اس لیے شاید یہ کہہ دے، ایک شک کا جواب دے دے کہ ان دونوں کا کفارہ برابر ہے۔ یعنی امام اس کا علم لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو جو تمہارے نزدیک سب سے بڑا عالم تھا نا، جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس کے پسینے چھوٹ جایا کرتے، ان کا علم ہمارے سامنے نہیں چلتا، ان کا علم کبھی امام کے سامنے نہیں چلتا۔ یعنی امام کو ایک عالم کی طرح تصور نہیں کرنا چاہیے۔ عالم یہاں پڑھتا ہے، وہ اپنی کوشش کرتا ہے، مجتہد کوشش کرتا ہے، مجتہد بنتا ہے، پھر بھی کہتا ہے فتویٰ دینے کے بعد واللہ اعلم بالصواب، بہتر اللہ ہی جانتا ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے۔ لیکن امام جب جواب دیتا ہے نا، وہ اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو لوہے محفوظ پر لکھا ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ تھا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں یہی ہوگا، نہیں تھا تو اب سے یہی ہوگا، اگر پہلے نہیں تھا تو اب یہی ہوگا، یہ امام ہوتا ہے۔ اب جان گئے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ مامون نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اب آپ ہی بھلا ان شکوں کے جواب بھی دیجئے تاکہ ہمارے علم میں تو اضافہ ہو۔ امام نے تفصیلی جواب دیا ہے، ہر ایک کا جواب الگ الگ بتایا کہ دیکھو اگر اس نے احرام جو تھا عمرے کا ہوتا تو یہ ہوتا، حج کا ہوتا یہ ہوتا، حرم میں شکار کیا ہوتا، یہ سارے جواب امام نے اس کو دیے ہیں۔ اب وہ پریشان تو ہو گیا۔ اب امام نے کہا کیا میں تم سے سوال کروں؟ پہلے جو آیا تھا کہ آپ سے سوال کروں، بڑی آسانی سے جملہ کہا تھا، اب دیکھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اب انداز بدل گیا۔ کہا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، سوال کیجئے، نہیں آیا تو آپ سے ہی استفادہ کر لیں گے، آپ سے ہی سیکھ لیں گے۔ انداز تبدیل ہو گیا۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک عورت جو فجر سے پہلے مرد پر حرام تھی اور فجر کے بعد حلال ہو گئی، پھر وہی عورت ظہر سے پہلے اس پر حرام ہو گئی، ظہر کے بعد پھر حلال ہو گئی، پھر حرام، پھر حلال، پھر حرام، پھر حلال، 4 مرتبہ حلال ہوئی ایک عورت ایک دن میں، 4 مرتبہ حرام ہوئی ہے۔ اس نے سوال سنا، پریشان ہو گیا، ایسے ہی خاموش ہو گیا۔ کیا جواب دیتا ہے امام کو؟ کہ ابن رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، ہمارے تو بڑے بھی کہہ کر گئے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔
تخت پر آ جاتے ہیں، علم کچھ نہیں ہوتا. تو تخت پر آنا اس کے لیے ایک اہم شرط جو ہے نا وہ علم ہے کہ اگر آپ کسی کو تخت پر دیکھ لیں تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہو. اللہ کا جو بنایا ہوا ہوگا نا اس کے بعد علم ہوگا، ہر چیز کا علم ہوگا، ہر شے کا علم اس کے پاس ہوگا. امام نے فرمایا دیکھو وہ عورت جو فجر سے پہلے اس پر حرام تھی، فجر کے بعد حلال ہوئی، فجر سے پہلے وہ کسی کی کنیز تھی، اس نے فجر کے بعد وہ خرید لی، اس پر حلال ہو گئی. پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا، حرام ہو گئی. پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی. پھر اس نے اس کو طلاق دے دی، حرام ہو گئی. طلاق رجی تھی، اس نے رجوع کر لیا، پھر وہ حلال ہو گئی. کب پھر اس نے زہار کیا، کب پھر وہ اس پر حرام ہو گئی. کب اس نے کفارہ دیا، وہی عورت اس پر حلال ہو گئی. جب امام کا یہ جواب سنا، اب مجمع میں تحلیل و تسبیح کی آوازیں بلند ہوئی کہ واہ یا ابن رسول اللہ، آپ نے اس طرح کے جواب دیے. اس کو جو قاضی القضات تھا اس وقت کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا، لیکن امام نے یہ جواب جب اس کو دے دیے تو اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا تھا کہ امام کی شادی مامون کی بیٹی سے نہ ہو. لہذا شادی مقرر ہو گئی اور نکاح کا خطبہ خود امام نے پڑھا ہے. آج کل جو آپ نکاح میں خطبہ سنتے ہیں نا وہ اسی امام کا خطبہ ہے جو نقل ہوا ہے ہم تک. جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نکاح میں، یہ نکاح کا خطبہ خود امام نے پڑھا تھا اپنے نکاح میں، کیونکہ وہاں پر ظالم تھے، مامون سے تو نکاح نہیں پڑھاتے امام. یعنی دیکھو حضرت ابو طالب کا نکاح رسول خدا نے پڑھا ہے نا. اگر کوئی کہے کہ نکاح تو جو ہے کافر بھی پڑھ سکتا ہے، ظالم بھی پڑھ سکتا ہے، تو امام مامون سے پڑھوا لیتے. امام نے کہا امام کا نکاح کوئی ظالم نہیں پڑھے گا، خود امام نے نکاح پڑھا. اب امام سے سوالات ہو رہے ہیں، مختلف سوالات، اور دربار میں بھی سوالات ہو رہے ہیں. بس آخری سوال جو امام سے ہوا اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے. دربار میں ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے چوری کی ہے، اب اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، اس پر حد کیا جاری ہوگی. مختلف مسلک کے لوگ موجود تھے وہاں پر. ایک عالم نے کہا کہ ایک مسلک کے عالم نے کہا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کوہنی سے کلائی سے کاٹا جائے گا. ایک نے کہا کہ نہیں، ہاتھ جو ہے کوہنی تک ہے، چونکہ وضو میں کہا گیا ہے کہ اپنی کوہنیوں سے انگلیوں کے سروں تک ہاتھوں کو دھو، تو لہذا اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، یہاں سے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ایک نے کہا نہیں، چونکہ پورے بازو کو ہاتھ کہا جاتا ہے تو ہاتھ اوپر سے کاٹا جائے گا. جب تین مسلک کے لوگوں نے تینوں نے مختلف جواب دیے تو اب سب پریشان ہو گئے کہ اب ان تینوں میں سے کس کی بات کو مانا جائے. تینوں کو چاہنے والے، تینوں مسلک کے ماننے والے لوگ موجود ہیں وہاں پر. کہا اس وقت ہمیں اس مصیبت سے فرزند رسول خدا ہی بچا سکتے ہیں. لہٰذا اس وقت امام محمد جواد کو بلایا گیا. صلوات پڑھتے محمد وعلیہ. جب امام کو بلایا گیا، امام سے پوچھا کہ مولا آپ کا اس نظریے میں کیا خیال ہے کہ ایک شخص نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا ہے. اب اختلاف یہ ہوا ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ کلائی سے ہاتھ کاٹنا ہے، ایک کہہ رہا ہے کوہنی سے ہاتھ کاٹنا ہے، اور ایک مذہب کہہ رہا ہے، ایک مسلک کہہ رہا ہے کہ پورا ہاتھ کاٹنا ہے. امام نے کہا تینوں غلط ہیں. وہ تین کی وجہ سے پریشان تھے. امام نے کہا تینوں غلط ہیں. پریشانی مزید بڑھ گئی. اب امام کیا جواب دیں گے؟ ہم تین میں سوچ رہے تھے کوئی تو صحیح ہوگا. امام نے کہا تینوں ہی غلط ہے. کہا پھر آپ بتائیے. امام نے کہا اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی. کہا سب نے دلیل دی، آپ بھی دلیل دیجئے. امام نے قرآن کی آیت پڑھی، وَأَنَّ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ محمد.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ سجدے کی جگہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن کیا ہے کہ سجدے کی جگہ ہیں وہ اللہ کے لیے۔ سجدے کی جگہ کتنی ہیں؟ 7 اعضائے سجدہ ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین پر رکھتا ہے، پاؤں کے انگوٹھے، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور پیشانی کا، لہذا اللہ کی حدود پر جو ہے حد جاری نہیں ہوگی۔ جو اللہ کی جگہ ہے نا اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، تاکہ وہ جگہ جو سجدے کی جگہ ہے جو اللہ کے لیے ہے اس پر حد جاری نہ ہو اور وہ سجدہ کر سکے۔ یعنی امام چاہے 9 برس کے ہوں اور سامنے سے ہی کتنے ہی بڑے مناظر، بڑے عالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب امام کے سامنے آئیں گے نا ان کا علم کسی کام نہیں آئے گا۔ یعنی امام کی یہ 25 برس کی مختصر سی زندگی تھی، زندگی مختصر ہے، لیکن امام نے اس مختصر سی زندگی میں وہ جوابات دیے ہیں، وہ علمی کمالات دکھائے ہیں کہ دیکھو یہ زمانہ تھا کہ فرقہ واقفیہ جو امام کے دشمن ہو چکے تھے 7ویں امام کی شہادت کے بعد، وہ لوگ بھی امام کی طرف آ گئے۔ اسی لیے امام کا شروع میں جملہ کہا نا کہ امام نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے بابرکت فرزند عطا کرے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد، یعنی جو بابرکت ہوگا یہ امام کی برکت تھی کہ زندگی مختصر ہے، 25 برس ہے، لیکن ہر طرح سے امام کمال پر ہیں۔ علم امام کا دیکھا جائے، کوئی عالم، کوئی مناظر، کوئی بادشاہ امام سے مقابلہ نہیں کر سکا۔ ہر لحاظ سے امام کمال پر ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھا کرے کہ اگر کسی امام نے جنگ نہیں کی تو وہ امام شجاع نہیں ہوں گے، بہادر نہیں ہوں گے۔ مولا کائنات نے یہی تو شکوہ کیا تھا کہ جتنا میرے پاس علم تھا مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ امام سلونی کے دعویٰ کرتے تھے نا، لیکن پوچھنے والے نہیں تھے۔ پوچھتے تھے تو ایسے سوالات ہوتے تھے کہ امام گریہ فرماتے تھے کہ مجھ سے تم آسمانوں کے راستے پوچھتے، وہ سوالات پوچھتے جو تمہارے کام آتے، تمہاری نسلیں سدھر جاتی۔ یہ سوال تو اس کا مطلب امام کے پاس علم تھا لیکن پوچھا نہیں گیا۔ امام جواد شجاع تھے اسی طرح جس طرح باب خیبر کو اڑانے والے تھے، جس طرح مولا کائنات تلوار چلانے والے تھے ویسے ہی امام جواد تلوار بھی چلاتے، لیکن امام کو وہ موقع نہیں ملا۔ لیکن امام نے علم کو ایسے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ 30,000 سوالوں کے جواب ایک ہی نشست، وہ جوابات کہ یحییٰ بن اقسم جیسا عالم دنگ رہ جائے، وہ جن کو استاد بنا کر بھیجا جائے وہ کہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں۔ یہ 25 برس کی زندگی ہے میرے مولا کی۔ لیکن عزادارو، وہ امام جن کی برکتیں اتنی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کے علم کو اس طرح لوگوں تک پہنچایا، 25 برس کی عمر میں اس امام کو زہر دے دیا گیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزادارو، بڑا مظلوم مولا ہے یہ میرا، جو امام کو زہر دیا گیا تھا نا۔ جانتے ہو نا امام کو کس نے زہر دیا تھا؟ امام کی زوجہ ہے نا ام فضل، مامون کی بیٹی، خدا کی لعنت ہو باپ اور بیٹی پر، اس نے امام کو زہر دیا۔ روایت میں ملتا ہے ہر امام کو جو زہر دیا گیا نا اس کی کیفیت مختلف ہوا کرتی تھی۔ یہ جو امام کو زہر دیا گیا نا اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب امام کو زہر دیا گیا نا تو امام کو شدت پیاس کا غلبہ ہوا۔ لیکن ہوا کیا؟
جب امام کو پیاس شدت کی محسوس ہوئی نا تو امام جب پانی طلب کر رہے تھے تو اس لعین ملعون عورت نے پانی تو نہیں دیا امام کو، لیکن خود اور اپنی کنیزوں سے کہہ کر شور کروا رہی تھی، تالیاں بجانے کا حکم دیا تاکہ میرے مولا کے رونے کی آواز باہر نہ جائے، میرے مولا تک کوئی پانی نہ پہنچا پائے۔ ہاں زیادہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کروں گا، اے میرے مولا، اے امام محمد تقی، آپ بڑے مظلوم ہیں، مولا آپ کو زہر دے دیا گیا، مولا آپ کو پانی نہیں دیا گیا، لیکن مولا آپ 3 دن کے پیاسے تو نہیں تھے۔ ہائے مولا، جب آپ کو زہر دے دیا آپ کا کلیجہ باہر آیا ہوگا، مولا آپ کی کوئی بہن دیکھنے والی تو نہیں تھی۔ ہائے مولا، جب آپ کی شہادت ہو جائے گی آپ کے بیٹے امام علی نقی کو کوئی تماچا تو نہیں مارے گا؟ ارے مولا ذرا کربلا میں آئیے گا، وہ امام جس کے لیے آپ کے بابا نے فرمایا تھا یابن شبیر ان کنت باکیا فابکی للحسین، اے شبیب کے فرزند جب بھی کسی مظلوم پر رونا چاہو سب سے پہلے میرے جد حسین کو رونا۔ ہاں مولا، میں بھی آپ کے بابا کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے 2 جملے پڑھوں گا۔ مولا آپ کربلا میں آئیے، آپ کے جد 3 دن کے پیاسے ہیں، کوئی اپنا قریب نہیں ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے، سب مارنے کے لیے موجود ہے۔ مولا آپ کے بیٹے کو کسی نے تماچا نہیں مارا نا؟ ارے مولا اس امام کی 4 سالہ بیٹی کوئی لعین تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے۔ ارے مولا آپ کی شہادت ہو گئی نا، آپ کا بیٹا علی النقی موجود ہے، آپ کو غسل و کفن دے دیا گیا ہوگا، آپ کا جنازہ پڑھا لیا ہوگا۔ ارے مولا وہاں ایک جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، لیکن جب لاشے پر آتا ہے نا کہتا ہے بابا سید سجاد کو معاف کرنا، آپ کا بیٹا بڑا مظلوم ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، پہنانے کے لیے کفن نہیں، دینے کے لیے پانی نہیں، بابا سید سجاد کو معاف کرنا۔ اللہ لعنت اللہ ولا قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ باراللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے تمام کی حاجات کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں پروردگار جو واسطہ امام جواد کا ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مقروض ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے امام محمد تقی الجواد کا، پروردگار ان تمام کے قرضوں کو ادا فرما، تمام کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، تمام ائمہ علیہ السلام کے قبور کی زیارت نصیب فرما، بالخصوص قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، بار بار قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ہم تمام کے مرحومین کو ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو واسطہ ہے اس امام کا، امام محمد جواد کا جو باب الحوائج بھی ہیں، پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔